سورۃ اللقمان شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ لقمان مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت اور آخرت کے اس بات کے دلائل موجود ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ مضبوط کتاب کی آیات ہیں، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، محکم کتاب کی آیات ہیں۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جو حکمت اور دانائی سے، عقل مندی اور دانش مندی سے بھری پڑی ہے۔ یہ اس کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ یعنی جو عقل مندی کے، دانائی اور دانش مندی کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں، وہ سارے کے سارے اس کتاب کے سامنے ہیج ہیں۔ اس کتاب سے بڑھ کر حکمت، دانائی، دانش مندی، عقل مندی وہ کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بزرگ کی بات کو سننے کی طرف تم کتنی توجہ دیتے ہو، کسی عقل مند دانا شخص کی بات کو سننے کو تم کتنا ترستے ہو، تو یہ قرآن ایسی حکمت اور دانائی کی کتاب ہے، تمہیں اس کی طرف کتنی توجہ کی ضرورت ہے، تمہیں کتنے دھیان سے، کتنی توجہ سے اس کتاب کی آیات کو سننا چاہیے۔ آگے پھر ارشاد بھی فرمایا کہ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدن یہ ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہدی للمتقین۔ سورہ لقمان کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جو فائدہ اٹھانا ہے، جو ہدایت کا حاصل کرنا ہے، وہ تو دراصل متقین اور نیکی کرنے والے ہی اس سے حاصل کرتے ہیں، ورنہ نفس نصیحت، نفس فہمائش میں تو یہ عام ہے، ہر شخص کو یہ اپنی طرف مخاطب کرتی ہے اور ہر شخص کو یہ کلام کرتی ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جو متقین ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اور یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہی بن کر آئی ہے کہ جو نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طریقہ سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں، تو ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت بن کر آئی ہے۔ الذین، یہ محسنین کے کچھ اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ نیکی کرنے والے لوگ کون ہیں۔ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کا قائم کرنا، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، نماز کو خشوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر توجہ کے ساتھ ادا کرنا، نماز میں فرائض کی، واجبات کی، سنتوں کی اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز کو ادا کرنا،
مکروہات سے بچتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کا تو حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ نفس کی پیروی کرنے والے ہیں کہ نماز تو ادا نہیں کرتے جی، ہم نماز تو قائم کرتے ہیں، نماز کے قائم کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا گیا۔ تو نماز پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا، ان دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ نماز کا پڑھنا یہ نماز کے قائم کرنے کی پہلی صورت ہے کہ پڑھنی ہے نماز، اور اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، وہ یہ کہ واجبات، فرائض، سنتوں کا اور مستحبات کی رعایت رکھ کر اس کو پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا کامل یقین ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ نماز بھی قائم کر رہے ہیں، نماز کو ادا بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جن کو راہ سجا دی گئی ہے، جو گمراہی کی طرف چلنے والے نہیں ہیں، جو اللہ اور اس کے راستے کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو محسنین ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بدبخت ہیں، اشقیاء ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں، مَن يَشْتَرِي، جو خریدتے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ، فضول گوئی کو، لِيُضِلَّ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ بناتے ہیں اس کو ہزوا، مذاق، ٹھٹھا، استہزاء۔ اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب مہین، ذلت آمیز عذاب ہے۔ تو اشقیاء کی علامت وہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے، اور ایسا طور طریقہ اختیار کرنا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں میں سے ایک مشرک نضر بن حارث تھا، بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار شخص تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے فارس، ایران کی طرف جایا کرتا تھا، اور چونکہ یہ بہت پرانی سلطنتیں تھیں تو یہاں کے جو بادشاہوں کے واقعات اور قصے تھے وہ چھپے ہوئے تھے، تو وہ وہاں سے بادشاہوں کے واقعات اور قصے وہ خرید کر لایا کرتا تھا، اور پھر اس نے ان واقعات کو سنانے کے لیے ایک مغنیہ، ایک رقاصہ، ناچنے گانے والی ایک خاتون بھی خریدی تھی۔ تو وہ خاتون جب یہ واپس آتا تو اس خاتون کو وہ قصے اور کہانیاں دیتا، تو وہ گا گا کر وہ لوگوں کو سنایا کرتی تھی۔ نضر بن حارث لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ آؤ، میں تمہیں جو فارس کے سابقہ بادشاہ ہیں ان کے واقعات سناتا ہوں، ان کے قصے سناتا ہوں۔ بڑے دلچسپ ہوا کرتے تھے، اور جب لوگ اس میں دلچسپی لیتے تھے تو پھر یہ کہا کرتا تھا کہ بتاؤ کہ ان واقعات میں زیادہ لذت ہے یا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سابقہ واقعات سناتے ہیں اس میں زیادہ لذت ہے۔ اور پھر یہ اس گانے اور یعنی
جو محفل ہوتی تھی اس کے بعد خصوصی طور پر لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا تھا، اور پھر اس پر بھی استہزاء کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ دیکھو نعوذ باللہ کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور بھوک سے مرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور فقر اور غربت کی طرف جاتے ہیں، اور میں تمہیں فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں اور تمہیں کھانا بھی کھلاتا ہوں، بتاؤ کون سا بہتر راستہ ہے۔ تو اگرچہ یہ واقعہ کہ یعنی خاص نزول ہے کہ نضر بن حارث کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن آیات کے اندر اس طرح کا کوئی اس آیات کو مقید نہیں کیا گیا کہ یہ نضر بن حارث کے بارے میں ہی ہوگی، بلکہ کوئی شخص بھی کسی زمانے سے اس کا تعلق ہو جو اللہ کی راہ سے روکتا ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ نماز کے اوقات میں وہ سارے لہو کام کہ جو کھیل کود کے ہیں، اللہ کے احکام سے غافل کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے۔ اللہ کے احکام سے، اللہ کی راہ سے روکنے والے سارے کام وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ کہ جو ان کاموں کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کا تعلق وہ نضر بن حارث کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث، لہو الحدیث سے مراد ہر وہ عمل اور فعل ہے، چاہے وہ گانے بجانے کا ہو، چاہے اس کا تعلق قصہ گوئی سے ہو، چاہے اس کا تعلق فنکاری سے ہو، جادوگری سے ہو، کچھ بھی جس چیز کا تعلق ہے ایسی چیز کے ساتھ کہ لیضل عن سبیل اللہ میں وہ آتی ہو کہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والی ہو، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ بغیر علم ویتخذها ہزوا، بغیر علم کے، اور وہ بنا لیتے ہیں اس قرآن کو استہزاء، اللہ کی آیات کو مذاق بناتے ہیں۔ یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ نضر بن حارث موازنہ کیا کرتا تھا ان فارس کے بادشاہوں کے قصوں کے ساتھ قرآن کی آیات کا، پھر وہ استہزاء کرتا تھا کہ بتاؤ کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وَلَّا الٹے پاؤں پھرتا ہے، مستکبراً بڑائی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، یعنی کہتا ہے کہ مجھے ان آیات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، اور وہ الٹے پاؤں تکبر کرتے ہوئے پھر جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ آیات کا سن لینا یہ کافی نہیں ہے، آیات کو سن کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان آیات کو سنتا ہے اور ان آیات کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، تو گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی کہاں ہے۔ آیات کا سننا تو اس کے عمل پر موقوف ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، یعنی گویا کہ اس نے آیات کو سنا ہی نہیں، یعنی فائدہ نہیں اٹھایا، تو سننے سے کیا فائدہ۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، كَأَنَّ گویا کہ فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں، وقرا بوجھ ہے، آڑ کان میں ڈال دی گئی ہے، یعنی جس طرح آواز کو نہ سننے کے لیے لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، تو وقرا سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ اس نے پورا اور مستقل اس کا انتظام ایسا کیا ہے کہ کوئی حق کی بات اس کے کان میں نہ پہنچ سکے۔ اس نے آڑ اور روک لگا رکھی ہے کان میں، اس نے بوجھ ڈال دیا ہے کانوں کے اوپر کہ وہ کوئی حق کی بات نہ سن سکے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ نے بڑا سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال صالحہ اختیار کیے، لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، یعنی ایسے باغات میں رہیں گے کہ جس میں اللہ کی نعمتیں ان کے لیے میسر ہوں گی۔ اور قرآن کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے
کہ جہاں پر قرآن عذاب کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن نعمتوں کی بات بھی کرتا ہے کہ اہل ایمان وہ اس بات سے خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، کہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے نعمتوں کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ تو وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کوئی صورت ایسی ممکنہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے سے روک سکے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یعنی کوئی آڑ، کوئی روک، وہ اتنا زبردست ہے کہ کوئی آڑ بھی اس کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ پورا کریں گے۔ اور الحکیم، حکمت والے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جس طرح کے اعمال دنیا میں وہ کر رہے ہیں، اسی کی مناسبت سے، اسی کی مطابقت کے ساتھ اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق